السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام کے ابتدا میں آج کے شرکاء کا تعارف کرائے دیتے ہیں. حسب معمول اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں رانا مبشر صاحب جوائن کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ ابوذر سلمان نیازی موجود ہیں, جبکہ میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں عدنان عادل صاحب ہیں اور نصیر الدین خان نیّر صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے. ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں الیکٹیبلز, تو انہیں جزو لازم اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہ اس سے پہلے الیکٹیبلز پر اپنے دروازے بند کرنے کا اندیا دے چکی تھی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ناکامی کے بعد, اس نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے اس لیے کھولے ہیں کہ انٹرنل لیول پہ مسلم لیگ نون نے کوئی سروے کرایا ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی زیر نگرانی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروایا گیا. سیمپل اس کا 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھا. مختلف اضلاع میں جو پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں وہاں سے جانا گیا کہ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے سکتی ہے. سادہ اکثریت تو شاید تسلی بخش لگی ان کو, لیکن وہ 2 تہائی اکثریت چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل 141 نشستیں ہیں, جو نشستیں, ان میں سے 90 کے قریب, سروے میں یہ آیا ہے کہ 90 کے قریب انہیں مل سکتی ہے, لیکن ٹارگٹ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں 120 ملیں. تو انہوں نے اب یہ ٹاسک سونپا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ وہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملائیں, اور اس کے علاوہ وہ بلوچستان کے دورے پر بھی جانے والے ہیں. اس سے پہلے ایک وقت ان کی وہاں راہیں ہموار کرنے کے لیے متحرک ہے مسلم لیگ نون کے, وہاں بڑے پیمانے پر رابطے ہو رہے ہیں. تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. جلسوں کا آغاز ہو چکا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنے خطاب میں ایک بار پھر نون لیگ پر ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں تنقید کی ہے اور کہا کسے ہے کنگ پارٹی. بلاول بھٹو زرداری کی زبانی سنیے. کنگز پارٹی کی بات ہے وہ نہ صرف پنجاب میں, ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں. مگر اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا. لیکن 2008 کے بعد پھر 2013 بھی آیا تھا. خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو کہ مسلم لیگ نون کے وفد سے ملے بھی ہیں سندھ میں, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ الیکشن شامل نہیں ہو سکے گی کہ اگر جہاں پنچر کیے گئے, نقصان ہوگا اگر کسی کو زور زبردستی اقتدار پہ بٹھایا گیا. لاڑکانہ کا ہو یا کراچی کا ہو یا سکھر کا ہو یا لاہور کا ہو یا پشاور کا ہو, ہر پارٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ان کا بنے اور ہم دوسرے وزیر اعظم کو روکیں. ووٹ کے ذریعے روکیں گے, ہم کچھ لاٹھی کے ذریعے نہیں روکیں گے. اور ایسے میں راجہ جی یعنی راجہ ریاض صاحب جو کہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے, بعد میں نون لیگ کو پیارے ہو گئے, وہ کیا بتا رہے ہیں؟ نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے, ان کے اپنے سٹنگ ایم این اے ایم پی اے کافی زیادہ ہیں. ابھی تک جو حالات ہیں اس میں مجھے مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرتی نظر آ رہی ہے. اچھا, خواب ادھورے سے ہی خواب سہارے تو ہیں. کلین سویپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کرے گی سندھ سے, جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2 تہائی اکثریت حاصل کریں گے. اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, لیکن دونوں طرف سے اپنی اپنی سطح پر ایفرٹ جاری ہے. چلیں الیکٹیبلز کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ابوذر, آپ کے خیال میں اگر نون لیگ الیکٹیبلز کو شامل کرتی ہے, شاید ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی یہ مجبوری ہے. مسلم لیگ نون اس سے پہلے کیا کہتی رہی اور اب آ کے انہیں کیا کرنا پڑا ہے. آپ کے خیال میں اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ فائدہ ہوگا تو کیا وہ عارضی ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلا اس میں جو سوال ہے آپ کا, الیکٹیبلز آپ کو چاہیے کیوں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. جب آپ کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو, کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو, یا آپ کے پاس بیانیہ نہ ہو, تو آپ کو الیکٹیبلز کی سیاست کی طرف جانا پڑتا ہے. جب آپ کی ایز اے پارٹی جو پولیٹیکل کیپٹل ہو وہ وینش ہو چکا ہو یا ایویپوریٹ ہو چکا ہو, تو تب آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ جو ہم نے پی ایم ایل این نے ہمیں ایک آئیڈیالوجی دی تھی آفٹر ریموول آف میاں نواز شریف, کہ جو ہم آئیڈیالوجی لے کے آئیں گے وہ یہ لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی ہوگی, پاکستان میں عوام جو ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اس کے علاوہ ووٹ کو ہم عزت دیں گے, ہم جو ہوں گے سسٹم کے فیورٹ نہیں بنیں گے, ہم عوام کے بلبوتے پہ الیکٹ ہو کے آئیں گے, ہم لیول پلینگ فیلڈ پہ بلیو کریں گے, انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بلیو کریں گے, ہم انڈیپینڈنٹ میڈیا پہ بلیو کریں گے, ہم انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے خلاف بات کریں گے, ہم مسنگ پرسنس کے ایشو پہ بات کریں گے, ہم جرنلسٹ کی پرسیکیوشن کے خلاف بات کریں گے.
تو یہ والے جو سارے ان کی آئیڈیالوجی کے جنہوں نے ہمیں ایک لیکچرز دیے ہیں, بڑی بڑی ڈیکلریشنز پاس کی تھیں 2017 سے لے کے 2021 تک, بلکہ 22 کے شروع تک, وہ ساری آئیڈیالوجی جب انہوں نے چھوڑ دی تو ظاہری بات ہے جو پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا, اور وہی سارا سینٹیمنٹ جو ہے وہ آلریڈی دیکھیں پاپولر تھے ان کی طرف شفٹ ہو گیا. اب آئیڈیالوجی تو ان کی ختم ہو گئی, تو پھر ساتھ ان کا جو نیریٹو تھا کہ جی چلے ہم یہ ساری چیزیں سائڈ پہ بھی کر دیں, ہیومن رائٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم مان لیں پی ایم ایل این کی نظر میں, تو ایک اکنامک پرفارمنس کا نیریٹو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. وہ 2017-18 والا نیریٹو تو شاید استعمال کر سکتے, لیکن جب ان کی پرفارمنس دیکھی گئی پاکستان ڈیموکریٹک گورنمنٹ جن کو انہوں نے لیڈ کیا, اس کی گورنمنٹ کو, اس کو کیبنٹ کو, اور یہ اگر 100 دفعہ بے شک کہہ دیں کہ وہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں تھی تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. ہم سب جانتے ہیں, ایک رائٹنگ آن دا وال ہے کہ میاں نواز شریف واز ٹیکنگ آل دی ڈیسیجنز, ہی واز کالنگ آل دی شاٹس, منسٹرز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ہر چیز تک. وہ 16 مہینے میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ گئی ہے. اس کے علاوہ جتنے آپ کے اکنامک پرفارمنس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے ورسٹ سے ورسٹ سچویشن میں گئے ہیں. آپ کے مہنگائی آپ کی جو ہے وہ کس طرح آگے گئی ہے, ہر چیز کے لحاظ سے وہ پرفارمنس جو تھی وہ میرے خیال سے پیتھیٹک تھی یا ڈپلوریبل قسم کی پرفارمنس تھی. سو یو ڈونٹ ہیو اے بیانیہ, آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, تو لاسٹ ریزورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ میں ایسی لوگوں کو دوں جن کے اپنے حلقے میں کوئی 10-12 ہزار 15 ہزار ووٹ ہیں. یہ آپ کا لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ ہوتی ہے. اب یہ سکسیسفل کتنی ہوگی یہ الیکشن بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ 90s کی سیاست ہے, یہ 2000 کی شاید انیشیل ایئرز کی سیاست ہوگی. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, اب ووٹر بڑا انفارمڈ ہے, بڑا پاکستان کا اس وقت 4 سے 5 کروڑ ووٹر جو ہے 35 سال کی عمر سے نیچے ہے یا 35 سال کی عمر تک ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اب اس الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے پاکستان میں بے شک ایگزسٹ کرتی ہے لیکن کافی حد تک ویکن ہو گئی ہے. اب ہے نیریٹو کی سیاست, اور آپ کی جو ساری ٹیلز ہوتی ہیں, جو لوگوں کو پتہ ہے کس نے کتنے پیسے بنائے ہیں, کس نے کتنی کرپشن کی ہے, لوگوں کو سب کہتا ہے, پیپل آر اویئر. سو میرے خیال سے الیکٹیبلز والا فارمولا بھی اگر آپ پاپولر نہیں ہے ماسز میں تو آپ کا میرے خیال سے یہ چلنے والا نہیں ہے. اچھا, چیزیں بہت مکس ہو گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کا فارمولا چلنے والا نہیں ہے, نظریاتی سیاست, جبکہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آج بھی الیکٹیبلز اگر ریلیونٹ ہے تو یہ نظریاتی سیاست کے دفن ہونے کی نشانی ہے. عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے اس سے پہلے نظریاتی ورکر کو ساتھ لے کے چلے, 22 سالہ جدوجہد نظریاتی ورکر کے ساتھ تھی. اقتدار میں جب آنا تھا تو انہوں نے الیکٹیبلز کو ساتھ ملایا اور پھر انہوں نے توجیہ دی اپنی سپیچز میں کہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ ایک سائنس ہوتی ہے, الیکٹیبلز کو ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے. پھر وہ بتایا کرتے تھے عوام کو کہ فائدے کیا ہوتے ہیں الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کے. رانا صاحب, کیا اب یہ پاکستان میں سمجھا جائے کہ انتخابات میں کامیابی الیکٹیبلز کے بغیر ممکن ہی نہیں رہی؟ یہ بیمار سیاست کو یہ الیکٹیبلز کے اسٹیرائڈز لازمی چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, اس وقت جو سچویشن ہے آج سے 2 سال پہلے نہیں تھی مسلم لیگ نون کی وہ سچویشن. اس وقت سچویشن کہیں اور جا رہی تھی. اب جو سچویشن ہے اس وقت ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے مسلم لیگ نون کے لیے, کیونکہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور اگر الیکشنز میں اگر وہ ایک سٹیپ بھی غلط رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی سچویشن بن جائے گی. اور جب 16 ماہ کی حکومت, بالکل ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب واز کالنگ دا شاٹس, سب کو پتہ ہے کون ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا, مسلم لیگ نون تھی, سب کچھ ساروں کے سامنے, اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس وقت جو بھی سٹیپ لینے کی کوشش کی جائے, آپ نے دیکھے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, ایک سروے کرایا جا رہا ہے, باہر سے فرمز انگیج کی جا رہی ہیں, فرمز آ رہی ہیں یہاں پہ, اور وہ ان کو جناب بتا رہی ہیں کہ ہاؤ دے شوڈ گو فار الیکشنز. اس میں جو الیکٹیبلز کی جو بات سامنے آئی ہے, دے ہیو ڈن اے سروے, اور وہ سروے جو ہے وہ باہر سے جو آ کے کیمپین چلانے کے لیے جو فرم انگیج کی گئی ہے, انہوں نے سب نے ان کو بتایا کہ دس از ہاؤ یو شوڈ گو اباؤٹ اٹ, اور وہ سروے انہوں نے کر کے دیے ہوئے ہیں. So they are following the footsteps of American جیسے elections لڑے جاتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن امریکہ میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پاکستان میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ویسٹ میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن الیکشن ہی ہوتا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو. اب ان کو اگر الیکٹیبلز جو ہے اگر ان کو نہیں ملتے تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, اور یہ حکومت اگر نہ نہیں الیکٹیبلز کیسے نہیں ملیں گے رانا صاحب؟ آپ دیکھیں ایم کیو ایم خود چل کے آتی ہے, پھر باپ کی بھی آپ انٹینشنز دیکھ رہے ہیں,
پیپلز پارٹی میں جو گئے بھی تھے وہ بھی وہاں سے واپس آ گئے. تو سمجھ تو آ رہی ہے کہ الیکٹیبلز کس سے جا کے ملیں گے دل و جان سے. جی وہی کہہ رہا ہوں نا, کنڈیوسو انوائرمنٹ ان کے لیے بنی ہوئی ہے. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ جب بنی ہوئی ہے, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے رانا صاحب. کنڈیوسو انوائرمنٹ کو نہیں, میری گزارش سنیے, جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ان کے لیے بنی ہوئی ہے, باقی محنت ان کو جو کرنی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو, لیکن ابھی جو جس طریقے سے یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے, اس میں اگر یہ اپنا ہوم ورک نہیں کرے گی مسلم لیگ نون, تو ان کے لیے سچویشن بنے گی جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ باقی جو فٹ ورک ہے وہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. انوائرمنٹ دے دی گئی, اس میں کھیلنا کس نے ہے, نون لیگ نے. تو اگر نون لیگ نہیں کھیلے گی, انوائرمنٹ آپ کے سامنے, اگر پھر بھی آپ ڈیلیور نہ کر سکے, پھر بھی آپ سیٹیں نہ نکال سکے, تو اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے. سو دے آر بینگ ویری ویری کیئرفل. اس لیے, اور ویو جو چلی ہوئی ہے, جو ایک یہاں پہ پرسپشن بنائی گئی ہوئی ہے, اس کو بھی ذرا مد نظر رکھے کہ اس پرسپشن کے ساتھ جو ووٹر ہوتا ہے اور جو لوگ یہاں پہ ٹکٹیں لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا تھوڑی سی یہاں پہ پرسپشن بنی تھی پیپلز پارٹی کی, کہ پیپلز پارٹی دی ہو سکتا ہے جناب واری آ جائے, تو سارے اس طرف چل پڑے تھے. لیکن جب پتا چلا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو ان کو چھوڑ کے نون کی طرف چل پڑے. تو ایک پرسپشن بھی بنائی جاتی ہے, پرسپشن بنی بھی ہوئی ہے. تو اس میں اگر یہ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے نون لیگ والے, تو یہ سیٹیں نہیں نکال سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے دے آر ٹرائنگ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. رانا صاحب بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویجیلیٹر یا ایگزامینر جتنی مرضی نقل کرا دے, آپ کو اینڈ آف دا ڈے آپ نے پرچے کے اندر کچھ خود بھی لکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بچہ ذہین ہونا چاہیے, اور وہ بھی اگر 3 بار امتحان میں بیٹھ چکا ہو. جی 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 رانا کچھ تھوڑی خوبصورت رائٹنگ کرنی ہے تھوڑا سا. جی میں آپ کو ایک اور فٹ ورک بھی کہا نا رانا صاحب نے, کو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں, میں نیر صاحب کو میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا, آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا. شو شروع ہونے سے پہلے ابو ذر نے 3 دفعہ فون کیے ٹریفک والوں کو لاہور میں, اسی لیے نیر صاحب لیٹ ہوئے. اس وجہ سے ٹائم پہ آ گئے. میں نے ان کو بولا دس از سم تھنگ آف دا ریکارڈ. اچھا ابھی جیسے جو رانا صاحب نے, تھینک یو رانا صاحب, آپ کو بتا دیا ابو ذر رانا صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں نا عدنان صاحب, نیر صاحب کو بھی ٹائم دیں گے ہم, کہ نیر صاحب تھوڑا سا کیونکہ ٹریفک سے آئے ہیں تو تھوڑا ذرا وقت لے لیں. میں نے آپ سے یہ جانا ہے, اب یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہوگا, اپنا ٹیلنٹ بھی دکھانا ہوگا, لیکن الیکٹیبلز آ کے آپ کے ساتھ مل گئے ہیں, تو ان کی موجودگی میں آپ چلیں سیٹیں تو نکال لیں گے, 5 سال پورے کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت بعد کی بات آپ پوچھ رہی ہیں, فی الحال وہ پوچھیں جو ہمارے سامنے ہیں. نکالنا تو یہ بعد میں جب حکومت بنے گی تو پھر اس وقت رونا روئیں گے اس کا. ابھی تو جو اس وقت صورتحال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر اب سنو نیوز کا ہی جو سروے ہوا ہے, اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ 90% لوگ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ان کے چیئرمین کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو عوام کی جو لہر ہے وہ تو نون لیگ کے خلاف ہے. اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ غیر جانبدار الیکشن ہوتا ہے تو نون لیگ نظر نہیں آتی. اچھا یہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو سروے ہے اس پہ بھی آپ کو شکوک ہیں؟ جی بالکل شکوک ہے, کیونکہ پاکستان کی جو مختلف تنظیموں نے جو سروے کیے ہیں ان کے رزلٹ اس سے بالکل مختلف ہیں. تو 70% جو ہے وہ, اور 30% کا گیپ ہے نون لیگ اور تحریک انصاف میں. لیکن ایک تو بات الیکٹیبلز کی جو ہے نا, اس کی ڈائنامکس فرق ہے. رورل ایریاز میں وہ میٹر کرتے ہیں, قصبوں میں, چھوٹے قصبوں میں, اور بڑے شہروں میں میٹر نہیں کرتے. ایک بات یہ ہے, برادری فیکٹر بھی بڑے شہروں میں اب اتنا اہم نہیں رہا جتنا آج سے 50 سال پہلے ہوگا. اچھا اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت ہے ووٹرز میں وہ روز بروز بڑھی ہے. ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ووٹ ہے, ووٹ بینک بڑھا ہے, اور جو انڈیویجولز کا ووٹ بینک ہے وہ کم ہوا ہے. پاکستان میں اربنائزیشن ہوئی ہے, سڑکیں بنی ہیں, بجلی, خواندگی, اس کی وجہ سے جو دور تک میڈیا کی پینیٹریشن, دیہات تک ٹک ٹاک کا غلبہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو اب دیہات کا ووٹر بھی ہے وہ انڈیویجول کے انفلوئنس سے نکل کر پارٹیز کے ساتھ اس کی جو وفاداری ہے اس میں زیادہ, پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکٹیبلز کے سہارے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں, صرف الیکٹیبلز کے سہارے. کسی کے 4000, 5000, 10,000 ووٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنا صرف الیکٹیبلز کے سہارے ممکن نہیں ہے.
اصل جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ نواز شریف باپ کے پاس جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس لوگ بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ہیں. اگر کمزور ہیں تو دوسروں کی مدد چاہ رہے ہیں نا. اگر انہیں اپنے پہ یقین ہوتا تو پھر دوسروں کی مدد تو الیکشن کے بعد لیتے، اس وقت جوڑ توڑ کرتے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمزور ہیں. اور 2/3 اکثریت بہت دور کی بات ہے. 177 سیٹیں چاہیے 2/3، 78 بلکہ 2/3 اکثریت کے لیے. جو یہ سادہ اکثریت ہے مجھے تو مشکوک لگتا ہے کہ اگر الیکشن صاف شفاف ہوں تو یہ وہ بھی حاصل کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت میٹر کرتے ہیں 2، سرکاری مشینری اور چیئرمین تحریک انصاف. ان کے فیصلوں سے مستقبل کا راستہ متعین ہوگا. اگر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بالکل آخری وقت میں ابھی انہوں نے اپنے کارڈ شو نہیں کیے، اگر وہ کوئی جوڑ توڑ کرتے ہیں، سیاسی طور پہ کوئی مووز چلتے ہیں تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. What do you see؟ وہ اتحاد کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی اتحاد کر سکتی ہے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں وہ اگر اتحاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر صوبے کی ڈائنامکس الگ ہے. بلوچستان میں سردار میٹر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئٹہ کی ڈائنامکس الگ ہے، مفصل کی الگ ہے. کراچی کی ڈائنامکس اور حیدرآباد کی، سندھ کے شہروں کی الگ ہے، رورل ایریاز کی الگ ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی حرکیات اور پنجاب کی حرکیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ تو پولیس پی ٹی آئی کی ریلی بھی نہیں روک سکتی. انہوں نے کہا ہم فائرنگ کر دیں گے، انہوں نے کہا کر دو، تو وہ نہیں روک سکے ریلی کو، پولیس پیچھے ہٹ گئی. پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. تو پنجاب کی حد تک جو اصل نون لیگ کا رول ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی 141 سیٹوں میں سے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم 100 لے لیں گے، لیکن اگر الیکشن فری فیئر ہوتا ہے اور ریٹرننگ آفیسرز کوئی جادو نہیں دکھا دیتے، یا کوئی جادوگر یا کوئی پیر کوئی کرامات نہیں دکھا دیتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ اس بہت اچھا سوٹ انالیسز آپ نے کیا. لیکن وہی کوشچن اپنی جگہ پر، یہ نون لیگ جو تھی 2 سال پہلے، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی، اب نون لیگ مکمل 180 ڈگری دوسری طرف آ چکی ہے. لیکن نیئر صاحب جو خبریں آ رہی ہیں سامنے ذرائع کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں. انہوں نے ٹاسک سونپا ہے باقاعدہ کہ یہ جو لاڈلا اور کنگز پارٹی کے ان کے اوپر چھاپ لگ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے اقدامات کیے جائیں، کوئی ایسا ریٹرک لایا جائے، کوئی ایسا بیانیہ لایا جائے سامنے، نیریٹو لایا جائے بیسیکلی جو ان کی مدد کر سکے اس کو ہٹانے میں. وہ تو مزاحمتی بیانیہ ہی کر سکتا ہے. تو نون لیگ، اچھا صرف ایسا کیا نواز شریف صاحب چاہتے ہوں گے یا پارٹی بھی ان کی ہم نوا ہوگی اس میں؟ نہیں، پالیسی میکنگ تو نواز شریف صاحب خود ہی کریں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے پی ڈی ایم کے بلبوتے پر جو 16 ماہ حکومت کی ہے، پر جس انداز سے اس کی واپسی ہوئی ہے، اس نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے وہ تمام نعرے اور تمام پروگرام چھین لیا ہے جس کی بنیاد پر وہ 2018 سے پولیٹکس کر رہی تھی، 18 کے بعد. اب ایک بہت بڑا میجر شفٹ ہے پارٹی پولیٹکس میں. وہ عوام کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. ایک بات اور واضح ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کسی طور بھی بذات ہی ایک وفاقی سیاسی جماعت نہیں ہے. اسے پنجاب سے باہر بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اسے ایم کیو ایم کی کراچی میں ضرورت ہے، اسے بی اے پی کے لوگوں کی یا ان سے منسلک رہے لوگوں کی بلوچستان میں ضرورت ہے. ان کا اپنا پارٹی کا سپورٹ 2 صوبوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. کے پی میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے پنجاب کا، پنجاب میں ان کے پاس پہلے بھی جو کینڈیڈیٹس تھے 2018 میں بھی، ان میں ایک کثیر تعداد الیکٹیبلز کی تھی جو یہ 1990 سے کسی نہ کسی طرح سے ریٹین کیے ہوئے تھے. 2002 میں جو لوگ چلے گئے تھے انہوں نے 2008 میں وہ سارے واپس لے لیے تھے. جہاں تک یہ بات ہے لوگوں کو واپس لینے کی یا نئے لوگوں کو لانے کی یا الیکٹیبلز کی اہمیت کی، یہ مجھے ماضی کے کسی الیکشن میں کوئی سیاسی جماعت اس سے مبرہ نظر نہیں آئی. ہر جماعت نے کہا کہ ہم اپنے کارکن پہ انحصار کریں گے، لیکن جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو ہر انتخابی حلقے میں جیت کو پیش نظر رکھا گیا اور کینڈیڈیٹ کی انفرادی مقبولیت اور قوت کو جماعتی قوت کے ساتھ یکجا کر کے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کیا اب جیت بنتی ہے کہ نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نیئر صاحب، اب مسلم لیگ نون جو ایسا کرنے جا رہی ہے اور اس کا ارادہ بھی کر لیا گیا ہے اور اعادہ بھی کر لیا گیا ہے،
کیا نظریاتی ورکر کا ریئیکشن آ سکتا ہے جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں ہم نے پہلے بھی دیکھا؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پہ ایک رپورٹ جو آئی تھی سامنے، وہ کہا گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے مسلم لیگ۔ مجھے ابتدا میں اختلاف ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی نظریہ ہے یا کوئی نظریاتی جماعت ہے؟ یہ جب سے وجود میں آئی ہے، یہ جب سے وجود میں آئی ہے، یہ جب سے وجود میں آئی ہے، یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کنڈکٹ کرتی ہے۔ کہیں تو ایک صاحب کی مثال دے دوں، مشرف صاحب نے پی سی او پروکلیمیشن آف ایمرجنسی جب نافذ کیا تو جو لا منسٹر تھے جنہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا تھا وہ 2018 میں ان کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، پھر وہ ان کے لا منسٹر بنے تھے۔ اچھا یہ ہے کلا بازی؟ نہیں، یہ ہمارا جماعتی کلچر ہے۔ 2013 میں آپ کہنا 2013 میں 18 میں تو نہیں، 2000 جب پروکلیمیشن آف ایمرجنسی نافذ ہوا ہے، نہیں بعد میں آپ نے کہا نا 2018 میں بنے نہیں تھے، 2013 میں 13 میں وہ ان کے امیدوار تھے اور پھر ان کے لا منسٹر بنے۔ پہلے بھی وہ ان کے لا منسٹر رہ چکے تھے جناب زاہد احمد صاحب۔ جی وہ بعد میں پھر ہٹائے بھی۔ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا، جو سمریز گئی تھی ججز کو ریموول کی، وہ بھیجی انہوں نے تھی ایز لا منسٹر انڈر شوکت عزیز کیبنٹ۔ وہ پھر ان کی کیبنٹ کا پہلے بھی حصہ تھے، بعد میں بھی بنے۔ یہ تو ہے کلا بازیاں، اور نیر صاحب وہ فواد چودھری صاحب کی بات یاد آتی ہے، نظریہ کیا چیز ہوتی ہے، آنا جانا رہتا ہے۔ پارٹیز، ہماری سب سے زیادہ شاید پارٹیز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ فواد چودھری رہا ہے۔ جی میں نیر صاحب واپس آتے ہیں۔ اپنی جماعتی قوت کو کینڈیڈیٹ کی قوت کے ساتھ یکجا کر کے دیکھتی ہیں، پھر اسیس کرتی ہیں پوزیشن کیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ٹوٹل انالیسز۔ الیکٹیبلز کے وائٹامنس کے بغیر مشکل ہے سیاسی جماعتوں کا اکثریت حاصل کرنا، یا کم از کم یہ دعویٰ یہ کرنا۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اب ذرا ہم دوسری طرف کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید بشرا بی بی اریسٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اب انہیں سوال نامہ دے دیا گیا ہے، اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں گرفتاری چیئرمین پی ٹی آئی کی ڈال دی گئی ہے۔ مجھے ابو ذر آپ سے جاننا ہے دونوں کیسز کا سٹیٹس۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بہت زیادہ چہ مگویاں ہو رہی ہیں، کیا چانسز ہیں ان کے اریسٹ ہونے کے، اور جو یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ مزید میچور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اریسٹ کے چانسز ہے، دیکھیں اریسٹ کرنا تو جو ہے وہ نیب کے اندر پورا پروسیجر پرووائڈڈ ہے، اور اس کے علاوہ لیکن اس میں کورٹ میں جو نیب نے بیان دیا ہے جب ان کے اریسٹ کے خلاف وہ کورٹ میں گئی ہیں تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ ابھی ہمیں ان کے اریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر شی از کوآپریٹنگ ود دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تو آپ کو اریسٹ۔ دیکھیں کس چیز کا سٹیٹس؟ سوری عائشہ، اس سے پہلے وہ ایک گواہ کی حیثیت میں، نہیں اس سے اب وہ ملزمہ ہیں باقاعدہ، تو اس سے پہلے وہ صرف ایک گواہ کی حیثیت سے انہیں بلایا جاتا، انکوائر کیا جاتا تھا، لیکن اب ان کا سٹیٹس نہیں دیکھیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اریسٹ کا نارملی جو ہمارے یہاں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو اریسٹ کے اوپر گائیڈ لائنز بھی پرووائڈ کرتی ہیں، وہ تو ایک کرائٹیریا دیتے ہیں کہ ایک اکیوزڈ ہونا از ناٹ سفیشینٹ گراؤنڈ کہ آپ کسی کو اریسٹ کر لیں۔ اگر آپ کو نیکسس لگ رہا ہو کسی چیز کے اندر کہ اس کمیشن آف افینس میں اس چیز ان کی انوالومنٹ ہے، اور نیب کے اندر تو انہوں نے کرائٹیریا بھی دیا ہوا ہے کہ 3-4 کنڈیشنز ہیں جس میں اریسٹ لازمی ہے، جس میں آپ اگر ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر کر سکتے ہوں، یا آپ ایبسکانڈ کر سکتے ہوں، یا انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہ کر رہے ہوں، تو پھر گراؤنڈز بن جاتے ہیں اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کے۔ لیکن کورٹ میں ابھی تک جو نیب کا انہوں نے اپنا جو بیان دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ابھی ہمیں اریسٹ کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اریسٹ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہوتے ہیں نارملی، تو اگر وہ تو نیب کوئی قانون پہ تو چلتا نہیں ہے اس ملک میں، تو اس وجہ سے اگر وہ اریسٹ کرنا چاہیں تو بالکل نیب اریسٹ کر سکتی ہے، وہ تو ایک پاسبلٹی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا توشہ خانہ میں جو اریسٹ ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ پھر وہ تحویل بدل سکتی ہے، اور کیا یہ پیش بندی تھی کہ ضمانت مل سکتی تھی انہیں سائفر کیس میں؟ دیکھیں توشہ خانہ کیس کی اگر انہوں نے اریسٹ کیا ہے اس کے اندر، تو اس میں تو میرے خیال سے اس کا مجھے ریزن یہی نظر آ رہا ہے کہ نیب شاید پریمپٹ کر رہی ہے کہ ان کا جو سپریم کورٹ میں ضمانت والا کیس ہے شاید وہ لگنے والا ہے، اور اس میں ضمانت ہو سکتی ہے سائفر کیس میں، کیونکہ وہ کیس تو اگر لیگلی میرٹس پہ دیکھیں تو بڑا ویک کیس ہے، تو ان کو شاید وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے شاید اس سے پہلے اریسٹ کر لیا، کیونکہ جو کیلکولیٹڈ یہ اریسٹ ہوتے ہیں نا جتنے بھی، جیسے توشہ خانہ میں پہلے جیسے سزا سسپینڈ ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو اس دوران ہی ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کب ہوا کب نہیں ہوا، وہ آرڈر بعد میں آ گیا، 10 دن بعد سامنے تصویر آ گئی اس کی،
اس وجہ سے یہ کیلکولیٹڈ منوورڈ قسم کا ہمیں سسٹم لگتا ہے پورا ایگزیکٹو کا کہ اریسٹ جو انہوں نے کیونکہ انشور کرنا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک جیل میں رہیں. اگر ایک کیس سے بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں ہم ان کو اریسٹ کر لیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے اگر یہ فیصلہ سسٹم کا یہ ہے کہ ان کو ہم نے اریسٹ رکھنا تو میرے خیال سے یہ اسی وجہ سے کیا گیا. چلیں وہ ایکسپیکٹ کریں اینٹیسپیٹ کریں کہ بیل ہو سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ ہیں قانونی معاملات اور اب واپس سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. اور لاڈلا ازم اور کنگز پارٹی کا جو تاثر نواز شریف صاحب کو پریشان کیے ہوئے ہے اس میں انہوں نے منشور کمیٹی کو ہدایت بھی دی ہے. مجھے یہ جاننا ہے آپ سے رانا صاحب کہ ایسا کیا ایڈ کیا جائے بیانیے میں جس سے یہ لاڈلے کا تاثر کسی طرح ختم ہو؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور میاں صاحب بھی اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے کہ جناب ان کو کنگز پارٹی اور پھر جناب لاڈلا اور یہ سارے لفظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹیگ ان کے اوپر سے اتر جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر جب آئے تھے میاں صاحب اور اسی دن اگر 2-3 روز کے لیے بھی ڈیٹینشن میں چلے جاتے تو یہ پرسیپشن نہ بنتی, نمبر 1. نمبر 2, اب جو سچویشن ہے اس سے اس ٹیگ سے کیوں نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے ایز آف ناؤ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بنانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے. مین مسئلہ یہ ہے اور جو ایکچوئل گیم ہے وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ حکومت کے اندر رہ کے اس میں سروائیو کرنا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. اب وہ سروائیول جو ہے حکومت کے اندر رہ کے میکسیمم سروائیول جو ہے میکسیمم پیریڈ کے لیے سروائیول جو ہے وہ گیم ہے ایکچوئل. اب اس میں اگر یہ ٹیگ لگا رہے گا تو اس کی جو حکومت کے ٹائم ہے وہ کم ہوتا جائے گا. تو وہ اگر ٹیگ سے ابھی نکل جائیں گے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی. لیکن ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی ٹائم ہے الیکشنز تک. لیکن اس میں وہ جو چیز تھی کہ وہ آ کے ڈیٹینشن کی طرف چلے جاتے, 2-3 روز ڈیٹینشن میں رہتے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, اپنے گھر میں ہی رہ لیتے اور وہ اس میں سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی. لیکن اب جو ہے ذرا تھوڑا سا زیادہ لیگ ورک کرنا پڑے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کو, اور اس میں زیادہ کام کرنا پڑے گا اور زیادہ پرسیپشن چینج کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ایوالو کرنی پڑیں گی. بیانیہ ابھی تک نہیں بن سکا. بیانیہ از ناٹ دیئر. اچھا پارٹی بھی چاہتی ہے کہ یہ بیانیہ ہونا جو آپ بائے کریں. پارٹی بھی چاہتی ہے ایسا جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں. دیکھیں جی پارٹی نے کیا, ٹو بی ویری آنیسٹ پارٹی تو جو ہے 2-4 لوگوں پہ ہی ہوتی ہے اور ساری پارٹیز ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب جو ہے بیسیکلی جو بناتے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ ان کی اپنی ہوتی ہے. ہاں 2-4 لوگ اس میں میٹر ضرور کرتے ہیں, وہ اپنی ان پٹ ضرور دیتے ہیں, لیکن مین جو دا بک سٹاپس ود میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ فیصلہ آخری جو ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے. چلیں دا بک سٹاپس ود رانا صاحب. But he is trying to, he's trying to make it. Okay, ٹھیک ہے. And we are trying to make a break. ہم بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایسے میں جب نون لیگ تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس سے پہلے شامل رہی ہے اس اتحادی حکومت میں, وہ یہ فرما رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ شفاف الیکشن ہوئے تو بلاول بھٹو, اور اگر دھاندلی ہوئی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. یہ ہے ان کا کیس. ایسے میں جو جاوید لطیف صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کو ویسا فائدہ نہیں مل رہا جیسا نون لیگ کو ملنا چاہیے. ویسے آج سلیکشن کمیٹی ہے تو اس کا نام بتا دیں, یہ کہہ کے بات جاوید لطیف صاحب نے ختم کر دی یا گھما دی. اچھا طاہر صاحب, ویسے یہ سلیکشن کمیٹی کا اگر آپ کو بھی پتا ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں کیا واقعی نواز شریف صاحب کو آؤٹ آف دا باکس ریلیف مل رہا ہے یا ان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے؟ جب بھی ان یوزول طریقے سے یا یوزول پریکٹس کے برعکس کسی بھی سیاستدان کو اس نظام میں ریلیف ملے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ اسے ان یوزول امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور نواز شریف کی ایک امیج میکنگ کی گئی ہے, امیج بلڈنگ کی گئی ہے کہ انہیں فیوچر پرائم منسٹر سمجھا جائے. جو یہ صاحب کہہ رہے تھے اب کیسے بنایا جائے, کیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیا جائے؟ الیکشن سے انہیں گزرنا ہے, اور فری اور فیئر الیکشن ملک اور قوم کی ضرورت ہے, جمہوریت کی ضرورت ہے. جس انداز سے میاں صاحب کے حامی یا ان کے ساتھی انہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں, عمومی سیاسی فضا ان کے حق میں نہیں کہ وہ اکیلے اکثریت حاصل کر لیں.
اب PMLN کی تمام سیاست خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ کسی طور بھی سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ قبل از انتخابات ایسے الائنسز چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے انتخاب کے دن. اگر لوگوں کو حق انتخاب استعمال کرنے کا یا حق رائے دہی ایکسرسائز کرنے کا فری موقع ملا تو نتائج ان کی امیدوں سے مختلف ہوں گے. اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدنان عادل صاحب نے بات کی کہ حلقے کی سیاست کے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ ہیں 65% کانسٹیٹوینسیز ہیں جہاں الیکٹیبلز آج بھی ایک سائزیبل سپورٹ رکھتے ہیں، لیکن کوئی انتخابی حلقہ ایسا نہیں جس میں الیکٹیبل کے پاس 1,20,000 یا 30,000 ووٹ ہوں. آنے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے ایک امیدوار کی ضرورت 1,20,000 سے 30,000 ووٹ ہوگی. کسی بھی الیکٹیبل کے پاس اب اتنے ووٹ نہیں ہیں. اور جب تک ہے جو اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اسٹرینتھن ہو رہی ہیں، الیکٹیبلز ویکن ہو رہے ہیں. ود دی پیسیج آف ٹائم لوگ اپنی جماعت کو ووٹ دینا پسند کر رہے ہیں، اپنے مقامی فرد کو نہیں. بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی. الیکٹیبلز کا پاکستان کی پولیٹکس میں ایک رول ہے، ان کی ضرورت ہے، چونکہ سیاسی جماعتیں اپنے سپر سٹرکچر میں اتنی ویک ہیں کہ انہیں مختلف انتخابی حلقوں میں ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جن کا کچھ ووٹ اپنا بھی ہو اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں. جہاں تک یہ کہ ابھی تک میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا تو پھر ہمیں کوئی بتا دے ریلیف اور کس کو کہتے ہیں. کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ 6 ماہ بعد بھی اگر ضمانت ملتی ہے تو نئے مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، اور ایک طرف جہاں کہ گرفتاری قانون کا تقاضا تھا وہاں گرفتاری نہیں ہوئی، تو اور ڈسکریمنیشن بھی کیا ہے. پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا بہت کچھ یونیک ہوتا رہا ہے. وہ JIT بھی بنی، پھر اس نے صورت سے کام بھی کیا، پھر نگران جج نے نگرانی بھی کی، پھر جلد از جلد اس پہ فیصلہ بھی آیا. آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے سارا کچھ ان کو جیل بھیجا گیا. تو یہ پھر پاکستانی پالیٹکس کا حصہ ہے. لیکن یہی امید کی جاتی ہے نا کہ شاید پولیٹیکل پارٹیز اس سے کچھ سیکھیں گی اور کچھ نیا ہوگا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ بھی ابھی سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور بیساکھیوں کی ضرورت انہیں بھی پڑ رہی ہے. ایسے میں شیخ رشید صاحب جو کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تال سے تال ملاتے تھے، اب وہ نواز شریف صاحب کو اپنا ساتھی قرار دے رہے ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 بندے اس وقت ملک میں خاموش ہیں، ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید. میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا ہے، لیکن مجھے نظر لگ گئی. اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں. اچھا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنا لیول اپ گریڈ کر دیا. وہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ نواز شریف صاحب سے بھی اپنی مماثلت بتا رہے ہیں. مجھے ایک عرض کر دوں، جی پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ بات تو باپ پارٹی پہ صادق آتی ہے، وہ جو نون لیگ کے وجود کو توڑنے کے لیے بنائے گے ان سے جا کے مل جائیں گے تو پھر یکجان 2 کالب ہو جائیں گے. عدنان عادل صاحب، آپ نے کہا ابھی جو ہمیں صورتحال درپیش ہے نا، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ پروڈکٹ بائی کرتے ہیں نا تو آپ اسی وقت اس کی ایکسپائری بھی دیکھتے ہیں. سو یہ کتنا عرصہ چلے گی، آپ کی بصیرت اس پہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب عمر کے اس حصے میں جب نظر لگتی نہیں ہے بلکہ ڈیٹ آف ایکسپائری قریب آ جاتی ہے تو اب مطلب ہے نہ نظر لگ سکتی ہے نہ نظر وہ کسی سے ملا سکتے ہیں جو ان کی صورت حال ہے. اچھا ہاں، نظر ملانے کے قابل نہیں رہے. اب میرا خیال نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں. باعزت لوگ جو ہوتے ہیں، باعزت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. پاکستان میں عزت دار ایسے لوگ کم ہی ہیں. ہم نے تو 2-4 لوگ ہی دیکھے ہیں جو عزت سے ریٹائر ہو کے اپنی زندگی گزارے ہیں. مثلاً یہ کہ ولی خان نے ایک وقت میں کہا کہ میں ریٹائر ہو جاتا ہوں. وہ ریٹائر ہو کے اپنی انہوں نے آرام سے کوئی ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ دی. اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں. مثلاً یہ کہ کچھ آرمی چیفز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد گوشہ گمنامی میں چلے گئے، کبھی ہم نے ان کا نام نہیں سنا. کچھ لوگوں نے تو پارٹیاں بھی بنا لی تھی اور وہ ہر وقت اپنا چند لوگوں کو ساتھ ملا کر تو پاکستان کے لیے بڑا انقلابی منشور پیش کرتے رہتے تھے. بعد میں وہ خاموش ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو الیکشن اگر جیت سکتے ہیں تو سرکاری مشینری کے زور پہ جیت سکتے ہیں. اور تحریک انصاف کا جو اس وقت حال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے 150 لوگ تو 3 روز میں گرفتار مزید کر لیے ہیں. ان کے چیئرمین پہ آپ نے بھی خود بتایا کہ مزید ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. ان کی بیوی کی گرفتاری جو ہے متوقع ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ان کی بہنوں کی بھی ہو سکتی ہے. تو ان پہ پریشر بڑھانے کے لیے کہ وہ جو باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں وہ مان لیں، کچھ پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ ہٹ گئے تو ٹھیک ہے،
نہیں تو ان کے لیے مشکلات مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہونے تک تو ختم نہیں ہوتی. ابو ذر پلیز ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. عائشہ ایک چیز رانا صاحب بڑے سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ شیخ رشید صاحب کو کہا ہے کہ وہ بزرگ ہو گئے, ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. رانا صاحب سے وہ 2 سال جونیئر تھے گارڈن کالج میں. رانا صاحب بہت اعتراض اس پہ نا مجھے ایک کوٹ یاد آئی لیکن اس کو یہاں ایڈ کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا, کے لیے اجازت